سینڈرا نے ساری صبح اپنی ماں پر کڑی نظر رکھی، بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ گھر سے نکلیں تاکہ وہ ان کے پیچھے چل سکے۔ اس کی زبر-آزما محنت رنگ لائی جب اس نے اپنی ماں کو گھر سے نکلتے دیکھا اور بغیر وقت ضائع کیے وہ فوراً پیچھا کرنے لگی۔ لیکن کلیئر سے محفوظ فاصلہ رکھتے ہوئے کلیئر نے لیڈز کی جانی پہچانی گلیوں میں سے گاڑی چلائی یہاں تک کہ وہ ایک ایسے محلے میں رک گئی جسے سینڈرا نہیں پہچان رہی تھی۔ وہ بغور دیکھتی رہی جب کلیئر ایک خاص گھر کے قریب پہنچے۔ سینڈرا کی تجسس اس وقت اور بڑھ گئی جب دروازہ کھلا اور اس نے حسینہ کو وہاں کھڑا پایا، جو اپنی ماں کو اندر خوشامد کہہ رہی تھی۔ اب اسے واضح ہو گیا تھا کہ اس کی ماں حسینہ کے واپس آنے کے بعد سے اس کے قریب رہی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حسینہ نے آخری بار ہوٹل چھوڑا تھا، پھر بھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ جادوگرنی کہاں رہتی ہے، مگر وہ اسے اپنے پر ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے کچھ نہیں جانتی۔ سینڈرا چاہتی تھی کہ اس کی ماں حسینہ کے لیے ایک حقیقی سوتیلی ماں کی طرح پیش آئے، نہ کہ اس کے لیے محبت اور توجہ دکھائے جو صرف بیٹی کو دینی چاہیے۔ وہ اپنی ماں سے ناراض تھی، مگر اس سے زیادہ اس بدمعاش لڑکی پر غصہ تھا جو اس کی ماں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ سب کچھ حاصل کر رہی تھی، حالانکہ وہ اس کی مستحق نہیں تھی۔ سینڈرا نے بھڑکتے ہوئے دیکھا کہ کلیئر رینا کے ساتھ اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس کی نظر اگلے صحن پر گئی جہاں وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی حسینہ خود کو کہاں چھپائے ہوئے تھی، اور اس کی نظر ایک چھوٹے گلابی سائیکل پر پڑی جو دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ یہ واضح طور پر ایک بچے کی سائیکل تھی اور وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ یہ کس کی ہو سکتی ہے اور یہاں کیوں ہے۔ کیا حسینہ کسی بچے کے ساتھ رہ رہی تھی یا کیا وہ شادی شدہ ہے اور اس کا بچہ ہے؟ اس نے خود سے ہنستے ہوئے کہا، کیسے ہو سکتا ہے حسینہ کا بچہ ہو؟ حسینہ بہترین بیٹی ہے اور کبھی بھی شادی سے باہر بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے رک کر یاد کیا کہ اس کی ماں نے سیم اور مایا کے بارے میں پوچھا تھا، یہ کون ہے؟ اس نے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ اب وہ حسینہ پر نظر رکھے گی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ وہ معلوم کرے گی کہ سیم اور مایا کون ہے، اور یقینی طور پر یہ بھی کہ گلابی سائیکل کس کی ہے۔ اپنی آج کی دریافت سے مطمئن سینڈرا نے گاڑی موڑی اور فیصلہ کیا کہ اب رانیہ کے پاس جانا چاہیے۔ اسے اپنے اگلے منصوبے کو فوری عملی شکل دینی تھی۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی جب وہ رانیہ کی بیکری کی طرف گاڑی چلا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی اور رانیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو رے، سنہری سورج کی ایک کزن، سینڈرا نے خوش دلی سے کہا جب کال جڑی۔ رانیہ مسکرائی لیکن ان کی آنکھیں شک میں تیز تھیں۔ ہیلو سینڈی، رانیہ جواب دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ سینڈرا ہمیشہ حسینہ کے ساتھ گھومنے کے بعد بھی رابطہ کرتی ہے۔ کیا آپ بیکری میں ہیں؟ سینڈرا نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ ہفتے کے دن اور کہاں ہوں، رائنا نے جواب دیا، ابھی بھی حیران کہ سینڈرا فون کر رہی ہے، جان کر اچھا لگا، سینڈرا نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ رانیہ نے توقع کی تجسس میں اضافہ ہوا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیوں نہ آپ خود دیکھیں، سینڈرا نے خوش دلی سے کہا۔ چند لمحوں بعد بیکری کا دروازہ کھلا اور سینڈرا اندر قدم رکھتی رہی۔ رانیہ کا چہرہ حیرت سے بھر گیا۔ کتنی خوشگوار حیرت ہے، رانیہ نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنا ایپرن شیف کی ٹوپی اتار کر سینڈرا کی طرف آئی۔ میں صرف ارد گرد گھوم رہی تھی اور سوچا کہ آؤ اور ہیلو کہوں اور یہ مزیدار ناشتہ بھی لے لوں، سینڈرا نے کہا، مسکراہٹ میں چالاکی چھپائے ہوئے۔ رائنا نے بھی مسکرایا، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ سینڈرا ہمیشہ حسینہ کے ساتھ گھومنے کے بعد ہی ظاہر کیوں ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید سینڈرا کچھ سازش کر رہی ہے، مگر اس نے اپنے شک کو ظاہر نہ کرنے دیا۔ اس نے ایک ملازمہ سے کہا کہ سینڈرا کے لیے کافی اور ناشتہ لے آؤ، اور پھر سینڈرا کو اپنے دفتر کی طرف لے گئی۔ بیٹھ جاؤ، آرام دہ ہو جاؤ، رائنا نے کہا۔ سینڈرا نے بیٹھتے ہوئے ماحول کا جائزہ لیا اور کہا، آپ واقعی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ رائنا نے پوچھا، کیا آپ نے سوچا کہ میں نہیں کر رہی؟ سینڈرا نے جلدی سے ہنستے ہوئے کہا، بالکل نہیں، میں صاف کہہ رہی ہوں، صرف کہہ رہی تھی کہ شاید مجھے آنا چاہیے اور آپ مجھے ملازم رکھ لیں۔ رائنا نے مزاح میں آنکھیں کھینچی اور دونوں کے لیے کافی کا کہا، میں کبھی نہیں سوچتی کہ آپ مجھے دیکھنے آئیں،
आएँगी, ये तो जश्न का सबब है। राइना ने मुस्कुराते हुए कहा। सैंड्रा ने ज़रा हँसी के साथ कहा, वाक़ई रे, मुझे अफ़सोस है कि मैं अक्सर फ़ोन नहीं करती या आपके साथ वक़्त नहीं गुज़ारती। राइना ने जवाब में कोई बात नहीं की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, राइना ने कहा और सैंड्रा ने सर हिलाया। समझने का शुक्रिया। स्कूल की रियूनियन की प्लानिंग कैसी जा रही है? सैफरा ने दिलचस्पी से ज़ाहिर करते हुए पूछा। राइना ने कहा, भी सब बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आपने नहीं भूला कि ये 2 हफ्तों में है। नहीं, नहीं, नहीं भूला। ये सब सबसे दोबारा मिलने का अच्छा मौका है। मैं उम्मीद करती हूँ ये हसीना को पुराने अच्छे दिन याद दिलाएगा और वो वापस आ जाएगी। सैंड्रा ने कहा। राइना ने भुएं उठाई। वापस आ जाएगी? सैंड्रा ने अफसरदा अंदाज में कहा। मुझे यकीन है कि आपने महसूस किया होगा कि हमारे दरमियान अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। राइना ने सर हिलाया। इंतजार किया जब वेटर कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आया। वेटर के जाने के बाद इसने पूछा, वाक़ई क्या हुआ है? सैंड्रा ने अंदरूनी तौर पर मुस्कुराकर खुशी के हुई कि हसीना ने अभी तक रायना को कुछ नहीं बताया। वो रायना को सबसे पहले बताने वाली थी कि क्योंकि हसीना खुद बड़ी शख्सियत है। सैंड्रा ने आगे बढ़कर कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि हसीना के साथ क्या गलत हुआ। रायना ने भुएं उठाई। चढ़ाई क्या मतलब? सैंड्रा ने हिचकिचाते हुए कहा, हसीना मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं अभी भी माइकल के साथ करीब हूँ। आप यकीन नहीं करेंगी कि इसने वालिदैन की सालगिरह पर मुझे धकेल दिया और अपने गिलास में वाइन माइकल पर डाल दी, सिर्फ और इसलिए कि मैंने इसे मद्दू किया। सैंड्रा ने कहा और रायना ने की आंखें हैरत से खुल गई। हसीना ने ये किया कब? वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे यकीन नहीं आया। रायना ने कहा, मैं भी हैरान और शर्मिंदा थी। मैं कभी तवक्का नहीं करती कि वो मुझ पर ऐसा करेगी। सबने देखा, वालिदैन, मेहमान, हत्ता कि मेरा मंगेतर। सैंड्रा ने दुख के साथ कहा, मुझे माफ़ करना सैंडी, मगर ये हसीना जैसे नहीं लगता। रायना ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे धोखे नहीं देती। सैंड्रा ने होंठ पर हाथ रखा और जैसे कुछ बयान न कर दे। रायना संजीदगी से पूछा, इसका क्या मतलब है? सैंड्रा ने लहजे में हल्का सा हाथ हिलाया। चलो इस बारे में बात करते हैं। राइना ने कुछ लम्हा सैंड्रा को देखा, फिर मौजू बदल दिया, मगर वो बेचैनी महसूस कर रही थी। हाँ, हमें ज़ीना के बारे में बात ख़त्म करनी चाहिए। आप रियूनियन में अकेले जाएँगी या अपने मंगेतर के साथ? वैसे भी मुझे नहीं मालूम था कि आपका मंगेतर। सैंड्रा ने मौजू बदला। राइना ने सुकून से सर हिलाया। सैंड्रा ने दोबारा कहा, सब कुछ होने के बावजूद मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा वापस वैसे बन जा पाएँगे जैसे पहले थे। मैं यकीन रखती हूँ कि ज़ीना इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि जब भी वो माइकल को देखती है तो इसे धोखा देने का गिला आता है और मैं इसके करीब होने की वजह से वो अक्सर इसे देखती है। राइना खामोश रही, खुद सोच रही थी, सैंड्रा ज़ीना के बारे में ये सब क्यों कह रही है? इसका असल मकसद क्या है था? हसीना और क्लेयर आए आराम से लिविंग रूम में बैठी थी जबकि अज़लीना फर्श पर अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। क्लेयर ने रुक सकी और अज़ीना को इसके बचपन की कुछ से शरारतें याद दिलाने लगी। अज़ीना ने इन यादों पर हँस पड़ी और इसने खुद को बचपन की खुशी में खो दिया, बगैर सैंड्रा के बारे में सोचे क्योंकि क्ले ने खास तौर पर सिर्फ हसीना की बचपन की यादें याद दिलाई। माया और अज़लीना अभी हंसी में शामिल हो गई थी। जब अज़लीना ने हसीना के बचपन के बारे में मज़ीद सवालात पूछे, जैसे ही इनकी हंसी कम हुई, हसीना का फ़ोन डाइनिंग टेबल पर बज उठा और वो माज़रत करके कॉल लेने के लिए अपने बेडरूम की तरफ चली गई। जब इसने फ़ोन उठाया और कॉल आईडी देखी तो इसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। कॉलर लियाम था। मुझे ये ले लेना होगा माँ, अज़ीना मुस्कुराते हुए कहा और बेडरूम में जाकर कॉल वसूल की। हेलो लियाम, इसने कुछ दिली से कहा। हेलो एडिटियरना चीफ, लियाम ने मुस्कुरा जवाब दिया और अज़ीना मुस्कुराई। अभी नहीं, ये अभी तक गैर सरकारी है, अज़ीना ने कहा खुशी के इसे इस बात से हो रही थी कि ठीक है, मुझे तुम पर इत्मीनान है, मुझे यकीन है कि तुम इसे हासिल कर लोगी। तुम कैसी हो? इसने कुछ जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूँ और आप कैसी हैं? आप कैसे थे? हसीना ने पूछा कुछ गुनाह महसूस करते हुए क्योंकि इसने लूडोस मुंतकिल होने के बाद कॉल नहीं की थी। मैं ठीक हूँ, मेरी छोटी आरडू कैसी है? इसने पूछा और हसीना मुस्कुराई। वो ठीक है, वो आपको बहुत याद कर रही थी। और तुम मुझे याद कर रही हो?
لیام نے درمیان میں پوچھا، بالکل یاد کر رہی ہوں۔ حسینہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھانے سے منع نہیں کرو گی؟ اس نے پوچھا اور حسینہ پھر سے مسکرائی، کیا آپ ویڈیو کال چاہتے ہیں یا تصویر؟ حسینہ نے غور سے پوچھا، ویڈیو کال، اور براہ کرم میں چھوٹی ہڈو کو ہوئی فون پر لاؤ، لیام نے کہا، اور حسینہ نے لیونگ روم کی طرف نظر ڈالی جہاں سیلینا کلیئر سے کئی سوالات پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک لمحہ دو، حسینہ نے کہا، اور جب وہ واپس لیونگ روم آئی انہوں نے ویڈیو کال میں تبدیل کی اور جیسے ہی کنیکٹ ہوا اسکرین پر لیام کا چہرہ روشن ہوا۔ حسینہ نے ہاتھ ہلایا اور مسکرائی، پھر فون حسینہ کی طرف موڑ دیا۔ حسینہ، بتاؤ کون سلام کہنا چاہتا ہے؟ حسینہ نے کہا، اور جب حسینہ نے لیام کا چہرہ دیکھا تو وہ خوشی سے چیخی، لیام! اس نے بڑے مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنی ماں کے پاس دوڑ گئی۔ حسینہ، لڑکی میری دنیا کی سب سے خوبصورت چھوٹی لڑکی کیسی ہے؟ لیام نے بڑے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جبکہ کلیئر دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی لیام کون ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ حسینہ کا والد ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ اسے اس کے نام سے بلا رہی تھی۔ آپ کب ہم سے ملنے آئیں گے لیام؟ حسینہ نے تجسس سے پوچھا۔ جلد ہی، لیام نے وعدہ کیا، اور جب میں آؤں گا تو وہ گڑیا لاؤں گا جو میں نے تمہیں وعدہ کی تھی، یاد ہے؟ اس نے پوچھا۔ حسینہ کی آنکھیں پھیل گئی، وہ جس کے پاس پرنسس کا لباس ہے؟ اس نے پوچھا اور اس نے سر میں ہلایا۔ ہاں وہی، لیام نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ واہ، مجھے انتظار نہیں ہو رہا، حسینہ خوشی سے بولی۔ زیادہ دیر نہیں ہوگی پکمن، لیکن تمہیں تب تک بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اور حسینہ نے بڑے زور سے سر ہلایا۔ حسینہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس تبادلے کو دیکھا، دل خوش ہوا کہ لیام حسینہ کے ساتھ کتنی آسانی سے جڑ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی تھا اور ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں فون ماں کو واپس دوں، لیام نے کہا، اور حسینہ نے فون واپس حسینہ کو دیا۔ جب حسینہ نے فون واپس لیا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم اس سے اتنا زیادہ نہیں بگاڑنا چاہیے لیام، اب وہ انتظار کرے گی کہ آپ کب آئیں گے اور میں کیا بہانہ دوں گی۔ حسینہ نے کہا اور لیام مسکرایا، یہی میں چاہتا ہوں، لیام نے آنکھ مار کر کہا۔ یہ تمہیں میرے بارے میں یاد دلائے گا نہیں؟ اس نے پوچھا اور حسینہ ہنس پڑی، جیسے میں تمہارے یا تمہارے کیے ہوئے اچھے کام بھول سکتی ہوں۔ حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر اور باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی زندگی کے حالات جانتے ہوئے، پھر آخر میں الوداع کہا۔ جیسے ہی حسینہ نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، وہ بڑے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہیں بہت مسکراتا ہے نا؟ لگتا ہے اچھا آدمی ہے، جو بھی ہے، کلیئر نے کہا آنکھوں میں ایک جانتی ہوئی نظر۔ ہاں، حسینہ نے کہا مسکراتے ہوئے، یہ جانب گیا کہ کلیئر کا کیا مطلب ہے؟ وہ میری ایکسپیکٹیشنز تھی جب میں حسینہ سے حاملہ تھی، اور اس تب سے ہم دوست ہیں، وہ میرے لیے بہت اچھا دوست تھا۔ حسینہ نے وضاحت کی، وہ حسینہ کی پرواہ کرتا ہے۔ کلیئر نے نوٹ کیا، سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم سن سکتی ہو اس کے بات کرنے کے انداز میں؟ کلیئر نے کہا اور حسینہ ہنس رہا۔ ہاں، لوگ سوچتے تھے کہ وہ حسینہ کا والد ہے، لیکن وہ صرف لیام ہے، حسینہ نے کہا بے پرواہ۔ اگر تم یہی سوچتی رہو، کلیئر نے کہا، لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کچھ اور سوچ رہی ہو۔ حسینہ، میں ماں سے اکیلی بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم ہمیں معاف کر دو گی؟ کلیئر نے پوچھا۔ حسینہ اٹھ گئی جیسے مایا بھی۔ ماں، کیا میں یہ پارک جا سکتی ہوں؟ حسینہ نے حسینہ کی طرف دیکھ کر امید بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بالکل، حسینہ نے بلا جھجک کہا، کیونکہ پارک بس بلاک کے ارد گرد تھا اور وہ چاہتی تھی کہ حسینہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ ملے اور اسکول شروع ہونے سے پہلے مضبوط سے دوستیاں بنائے۔ کلیئر نے انتظار کیا جب تک حسینہ اور مایا گھر سے نہیں نکلے، پھر حسینہ کی طرف سنجیدہ چہرے لے کر دیکھا۔ حسینہ نے خود کو تیار کیا تھا، جانتے ہوئے کہ کلیئر کچھ ایسا کہنے والی ہے جو اسے بے چین کرے گا۔ وہ صرف یہ امید کر رہی تھی کہ یہ سینڈرا کے تعلق کے بارے میں نہیں ہوگا جتنا تم نے ابھی کہا۔ لگتا ہے حسینہ کے والد پیدائش کے بعد سے تصویر میں نہیں ہے، کلیئر نے کہا اور حسینہ نے سر ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، اسے اس کے وجود کا علم نہیں، حسینہ نے کہا، اور حالانکہ کلیئر پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں اور کیا ہوا، اس نے نہیں پوچھا۔ اور تم اسے تصویر میں شامل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ اس نے دوبارہ پوچھا اور حسینہ ہچکچاہٹ محسوس کی۔ یہ پیچیدہ ہے، اس نے کہا۔ پھر یاد آیا کہ رائنا نے کہا تھا کہ یہ ایک بہانہ ہے۔
خیر میرا خیال ہے کہ اب حسینہ کے لیے والد کا کردار متعارف کروانے کا وقت ہے۔ تمہیں نہیں لگتا؟ میں جانتی ہوں، لیکن میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، حسینہ نے کہا، اور کلیئر نے اسے دیکھا۔ یہ بات اس کا معاملہ نہیں کہ تم تیار ہو، والدین ہونا قربانی کا نام ہے، خاص طور پر ماں ہونا۔ حسینہ گڑی ہو رہی ہے، ہر بچے کو زندگی میں والد کا کردار چاہیے۔ اگر تم کسی نئے شخص سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہو تو شاید تمہیں اس کے والد کو زندگی کا حصہ بنانے پر غور کرنا چاہیے۔ وہ زندہ ہے نا؟ کلیئر نے پوچھا، اور زینہ نے سر ہلایا۔ تو ابھی وقت نہیں ہے، زینہ نے آہستہ سے کہا۔ ابھی وقت نہیں ہے؟ صحیح وقت کب ہے حسینہ؟ اور تم بالکل کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کلیئر نے پوچھا۔ تشویش واضح تھی، حسینہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی جواب دونوں کو مطمئن کرے، اس کے بجائے اس نے وضاحت بھری، مجھے نہیں معلوم ماں، بس مجھے مزید وقت چاہیے، اس نے کہا، اور کلیئر نے آہستہ سے سر ہلایا، چہرہ نرم کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے حسینہ، بس یاد رکھو حسینہ تمہیں دیکھتی ہے، وہ تمہاری رہنمائی پر عمل کرے گی، جو بھی ہو، اس لیے تمہیں اس کے بہترین مفادات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینی ہوگی، کلیئر نے کہا، اور حسینہ نے سر ہلایا، شکر گزار کہ کلیئر نے مزید پاؤں نہیں ڈالا۔ دل میں حسینہ جانتی تھی کہ کلیئر بالکل صحیح کہہ رہی ہے، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ وہ سب کچھ حل ہونے کے بعد ڈیریک کو ازلینہ کے بارے میں بتائے گی، مگر اس سے پہلے کبھی نہیں۔ یمل اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں فون پر جمی ہوئی تھی، اور ذہن میں حسینہ کے خیالوں نے بادل چھایا ہوا تھا۔ اس نے صبح حسینہ کو گڈ مارننگ میسج بھیجا تھا اور امید کی تھی کہ شاید وہ کال کرے، یا تو اسے جھڑکنے کے لیے کہ اس نے میسج کیوں بھیجا، یا شاید پسند آنے کا کہنے کے لیے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا ایسا ہونے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ دن کافی آگے بڑھ چکا تھا اور حسینہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی کال کر کے پوچھ لے کہ کیا میسج پسند آیا، تاکہ کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اس کی آواز سن سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک خیال نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ حسینہ کو کال کر سکتا تھا، بہانے کے طور پر یہ جاننے کے لیے کہ اس کا دوست رائنا اور یمل کے درمیان کل رات کلب میں کیا ہوا۔ بغیر وقت ضائع کیے اس نے حسینہ کی لائن ڈائل کی۔ حسینہ جو اپنے گھر میں اکیلی تھی کیونکہ اس کی سوتیلی ماں جا چکی تھی، اور زینہ اور مایا بھی ابھی پارک سے واپس نہیں آئی تھی، اپنے بستر پر لیٹی یمل کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب کال آئی۔ کال دیکھ کر اس کے ہونٹ مسکرا گئے، لیکن آنکھیں گھماتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو مسٹر فادل، اس نے کہا، نہ کہ رسمی انداز میں، بالکل یمل کو چڑھانے کے لیے۔ لگتا ہے واپس رسمی انداز پر آ گئی ہے، یمل نے کہا، اور زینہ نے زبان گال کے اندر دبا لی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ اگر میں بتاؤں تو کیا وہ تم دو گی جو میں چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بستر پہ ہو، بس، اس نے کہا، اور آنکھیں بند کر لی تاکہ اس کے الفاظ سے بنائی گئی تصویر سے بچ سکے۔ یمل نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور اپنے کمرے میں چلتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ کیا تم نے میرا آج صبح والا میسج دیکھا؟ میں پر یقین ہوں کہ دیکھا ہوگا، کیوں جواب نہیں دیا؟ یمل نے پوچھا۔ حسینہ نے سانس لی۔ تم جانتے ہو کیوں جواب نہیں ملا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، اگر بات کام سے متعلق نہیں ہے تو میں نہیں چاہتی۔ کیوں اتنی ضد کرتی ہو زینی؟ یمل نے مذاق میں جھنجلا کر پوچھا۔ یہ سوال میں تم سے پوچھوں گی، اس نے جواب دیا۔ خیر اس لیے میں نے کل کال نہیں کی، یمل نے کہا، اور موضوع بدل دیا۔ حسینہ نے ایک آئیبرو اٹھایا۔ تو پھر کال کیوں کی؟ کیا یہ انٹرویو کے بارے میں ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایتھن نے مجھے بتایا کہ کل رات کلب میں تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سب ایک غلط فہمی تھی ایتھن۔ وہ بد نصیب جس کا تم نے ذکر کیا تمہارا سب سے اچھا دوست تھا؟ حسینہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایتھن بد نصیب نہیں ہے، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ایتھن کبھی کسی کو غلط نہیں چھوئے گا۔ وہ کافی پریشان تھا، اور رائنا بھی، وہ صرف مذہب بات کر سکتا تھا، بجائے اس کے کہ اسے برا بھلا کہتا۔ حسینہ نے کہا، اور یمل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تم وہاں بھی نہیں تھی اور تم نے فوراً اپنی رائے دے دی۔ اگر تمہاری دوست نے اس کی بات سنی ہوتی اور اسے بدتمیز نہ کہا ہوتا تو وہ کچھ برا نہ کہتا۔ ایتھن کچھ الفاظ کو برداشت نہیں کرتا اور بدتمیز اس میں سے ایک ہے، یمل نے وضاحت کی۔ خیر لگتا ہے دونوں غلط ہے، حسینہ نے نتیجہ نکالا۔ ہاں تو آج تم کیا کر رہی ہو؟ یمل نے پوچھا، اور حسینہ نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔
پوچھا سوچا کہ کیسے جواب دے، تو وہ بولتے ہوئے رک گئی۔ جب ایک کال آئی اور اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا کہ کون کال کر رہا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ رائنا کال کر رہی ہے، مجھے جاننا پڑے گا، ایک اور کال آ گئی ہے، بائے۔ اس نے جلدی سے کال ختم کی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی یمل کے ساتھ بات آگے کیسے جائے گی۔ ہیلو رے، زینا نے خوش دلی سے کہا۔ رانیہ کو وہ بہترین وقت بندی پر خوش ہو کر کہا، آج تم سن کر خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ رائنا نے مسکراتے ہوئے کہا اور زینا ہنس پڑی۔ بالکل، میں تمہارے کال کرنے سے پہلے ہی تمہارا ذکر کر رہی تھی، زینا نے کہا اور رائنا نے ابرو اٹھایا۔ واقعی میں بھی، رائنا نے کہا اور زینا پھر ہنسی۔ واقعی تم کیا بات کر رہی تھی اور کس کے ساتھ؟ زینا نے تجسس سے پوچھا۔ اچھا تم پہلے بتاؤ، رائنا نے۔ یاد ہے یمل کل رات کلب میں سے؟ زینا نے پوچھا اور رائنا نے ابرو اٹھائے۔ ہاں، وہ لڑکا جس کے تم چاہتی ہو اور جو تمہیں چاہتا ہے، لیکن تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتی کیونکہ حالات پیچیدہ ہیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اور ازینہ ہنس پڑی۔ کیا کہنے کا انداز ہے! خیر، جس پر تم نے بدتمیز ہونے کا الزام لگایا وہ دراصل اس کا سب سے اچھا دوست نکلا۔ ہائے! رائنا نے کڑواہٹ کے ساتھ کہا اور ازینہ زور سے ہنس پڑی۔ تصور کر سکتی ہوں اگر دوبارہ اس سے سامنا ہو جائے تو کتنا عجیب ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم امید کرتے ہو کہ دوبارہ کسی کو نہ دیکھو۔ اب میں صرف یہ دعا کروں گی کہ تم اور یمل کے بیچ حالات پیچیدہ رہیں تاکہ دوبارہ اس سے ناملاقات پر ملنا پڑے، رائنا نے کہا اور ازینہ ہنستے ہوئے چیخ پڑی۔ پریشان نہ ہو، اتنا گہرا معاملہ نہیں ہے، ازینہ ہنستے ہوئے بولی۔ چلو امید کرتی ہیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو آج کیا ہوا؟ رائنا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ ازینہ ہنسی۔ کیا تم نے اس شخص کو پکڑ لیا جو کلب میں تمہیں چھو رہا تھا؟ اس نے پوچھا اور رائنا نے کڑواہٹتے ہوئے کہا، براہ کرم یاد نہ دلاؤ، ٹھیک ہے؟ تم جانتی ہو میں اندازہ لگانے میں بہت خراب ہوں، بتاؤ۔ ٹھیک ہے، آج سنڈریلا بیکری پر مجھے ملنے آئی تھی، رائنا نے بتایا۔ یہ سن کر زینا کو سینڈرا کے ذکر سے چبھنے والا احساس ہوا۔ سینڈرا تمہیں ملنے آئی تھی؟ ہاں، رائنا نے تصدیق کی اور زینا نے سر ہلایا۔ خیر، یہ عجیب نہیں ہونا چاہیے کہ تم دونوں دوست ہو اور یقیناً ان سالوں میں رابطے میں رہی ہو، زینا نے آسانی سے کہا۔ خیر، یہ عجیب ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے دماغ میں تمہارے خلاف زہر گھولنے کی کوشش کر رہی ہے، رائنا نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ زینا نے حیرت سے پوچھا، پوچھتے ہوئے کہ سینڈرا کیا کر رہی ہے؟ اس نے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا جس سے مجھے لگا کہ وہ خاص طور پر مجھے تمہارے بارے میں برا بھلا کہنے کے لیے ملی تھی، رائنا نے کہا۔ پھر سینڈرا کی سالگرہ پارٹی میں زینا کے رویے کے بارے میں مزید بتایا؟ زینا نے آنکھیں گھمائی، سن کر سوچا یہ تو سینڈرا کی عادت ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خیر، کچھ حصہ تو صحیح ہے، اور رائنا نے ابرو اٹھایا۔ واقعی کون سا حصہ؟ رائنا نے تجسس سے پوچھا۔ وہ حصہ جس میں اس نے کہا کہ میں نے اس پر شراب ڈالی، زینا نے کہا اور رائنا نے ہنس پڑی۔ کیا واقعی تم نے اس پر شراب ڈالی؟ رائنا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں نے، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے اسے دھکیل دیا، تو میں نے سوچا اگر وہ مجھے برا ثابت کرے گی تو میں بھی تصور کے لیے وہی کروں گی، زینا نے وضاحت دی۔ رائنا نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مائیکل کے ساتھ دھوکہ کیا؟ سینڈرا نے تمہیں کیا کہا کہ میں نے مائیکل کے ساتھ دھوکہ کیا؟ زینا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اگرچہ اس نے واضح طور پر نہیں کہا، بس اشارہ دیا، رائنا نے وضاحت کی۔ اگر اس نے تمہیں بتایا تو پھر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زینا نے پوچھا اور رائنا نے ہنس دیا۔ حالانکہ زینا دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ تم میری دوست ہو، میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا طریقہ نہیں لگتا، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات براہ راست تم سے سنوں۔ میں بس کچھ نہیں مانوں گی جو تم سے سننے کے بغیر سنوں، میں صرف وہی مانوں گی جو تم مجھے بتاؤ گی، رائنا نے اپنی آواز میں سکون اور اصرار کے ساتھ کہا۔ زینا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ سب کچھ سننے کے باوجود رائنا نے زینا کو شک کا فائدہ دیا اور سچائی جاننا چاہیے۔ اس لمحے زینا کو احساس ہوا کہ رائنا اس کی دوستی کو کتنا اہم سمجھتی ہے اور یہ اس کے گہرا سے چھو گیا۔ رائنا نے ایک سچی دوست تھی اور زینا کو حائق بنانا چاہتے تھے۔ رائنا، جو زینا کو یہ بولنے کا انتظار کر رہی تھی، دوبارہ بولی۔ جب خاموشی طویل ہو گئی، میں تمہیں کبھی جج نہیں کروں گی زینی، میں کبھی تمہیں جج نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا فکر مت کرو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں انتظار کروں جب تک تم تیار نہ ہو بات کرنے کے لیے تو میں انتظار کروں گی، اس نے وعدہ کیا۔ زینا نے سخت نکلتے ہوئے کہا۔ شکریہ رے، لیکن تمہیں اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں جب ہم دوبارہ ملیں گے
سب کچھ بتاؤں گی، عزیزہ نے کہا اور رائنا مسکرا دی۔ واقعی تمہیں یقین ہے؟ اس نے پوچھا محسوس کرتے ہوئے کہ یہ عزیزہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ہاں یقین ہے، عزیزہ نے مضبوط آواز میں کہا۔ کل تم مجھے ملنے آؤ، اس نے کہا اور رائنا خوش ہوئی کہ عزیزہ آخرکار کھل کر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ کل طے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں اگر تم تیار نہیں ہو، اس نے پوچھا۔ حسینہ مسکرائی۔ مجھے معلوم ہے کہ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہتر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، حسینہ نے کہا اور رائنا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اپنا ایڈریس بھیج دو، کل ملاقات ہوگی۔ کال کے بعد حسینہ بستر پر پیچھے کی طرف جھکی، ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی کہ پہلی بار جب وہ لڑ واپس آئی تھی اسے لگا یہ بوجھ اکیلی نہیں اٹھا رہی، اب اس کے پاس کوئی تھا جس پر وہ لڑس میں بھروسہ کر سکتی ہے، کوئی ایسا جو ماضی کے جال میں الجھا ہوا نہ تھا۔ جیسے یمل کو بالکل کوئی جو واقعہ دوست کی طرح اس کا خیال رکھتا ہو، یہ سوچ اس کے کندھوں سے وزن ہلکا کرنے جیسی تھی۔ وہ اس لیے زینہ شکر گزار تھی۔ یمل اور زینہ کے درمیان کال کے بعد یمل اپنے کمرے میں ادھر ادھر چلنے لگا، دل بے چین سا تھا۔ اسے لگا کہ زینہ کی کال سن کر اس کی یاد کم ہوگی، لیکن اس کی خواہش صرف بڑھ گئی۔ یمل نے فیصلہ کیا ایتھن کو کال کرے تاکہ وہ دونوں ساتھ وقت گزار سکے اور زینہ کے بارے میں سوچنا کہ اس نے نمبر ڈائل کیا اور کچھ گھنٹوں کے بعد ایتھن کی کال اٹھائی۔ ہیلو دوست، ایتھن نے کال اٹھاتے ہی خوشی سے کہا۔ کیا حال ہے؟ مصروف ہو؟ یمل نے غم سے آواز میں پوچھا۔ میں نائل کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اس کے بیوی حاملہ ہے، تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ ہمیں کس حد تک لے جا رہی ہے، صرف کچھ پیٹرز اور کیک لینے کے لیے۔ میں نے حاملہ خواتین کی خواہشات کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ تو حد ہی ہوگی۔ وہ اصرار کرتی ہے کہ اسے صرف اسی بیکری کے سنیکس چاہیے، اگر وہ میرا بھتیجا نہ اٹھا رہی ہوتی تو میں نائل کو اکیلا چھوڑ دیتا، ایتھن نے کہا اور یمل ہنسا، حالانکہ دل میں تھوڑی مایوسی بھی ہوئی۔ تو جب تم دور ہو، تمہاری کانٹریکٹ وائف کے لیے یہ کام کون کرے گا؟ یمل نے پوچھا اور ایتھن ہنس پڑا۔ اسی لیے تو میں نے تم اور نائل کو رکھا ہے، تم دونوں نے اس کا خیال رکھو، ایتھن نے پراطمینان انداز میں کہا۔ ویسے تم نے کال کیوں کی؟ مجھے یاد کر رہے تھے؟ یمل نے پوچھا اور ایتھن نے ناک چڑھائی۔ نہیں، میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کال کی کہ تم کل رات کی ناراضگی کے بعد بہتر محسوس کر رہے ہو یا نہیں، یمل نے کہا اصل وجہ بتانے سے گریز کرتے ہوئے۔ براہ کرم مجھے اس کی یاد نہ دلاؤ، ایتھن نے تھوڑی آگ کے ساتھ کہا اور یمل ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، یمل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے فون بیڈ پر پھینک کر آ بھری، صرف بیٹھنا اور سوچنا مدد نہیں کرنے والا تھا، اسے اپنے دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت تھی، شاید تھوڑی تازہ ہوا اچھا کرے۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی کی چابی اور جیکٹ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ یمل جب شہر کے راستوں پر گاڑی چلا رہا تھا تو اسے خود محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے راستے پر ہے جس کا ارادہ نہیں تھا، اور جلد ہی وہ حسینہ کے گھر جانے والی سڑک پر پہنچ گیا۔ یمل جانتا تھا کہ حسینہ کو پسند نہیں آئے گا اگر وہ اچانک اس کے گھر پر کے دروازے پر ظاہر ہو جائے، اس لیے وہ گھر کے قریب پارک میں گاڑی لے گیا تاکہ اگر کسی وجہ سے اسے نظر بھی آ جائے تو کہہ سکے کہ یہ محض اتفاق تھا۔ جب وہ پارک کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک کر نکلا، سبز گھاس اور اونچے درختوں کا منظر اسے تھوڑی سی راحت دے گیا۔ یمل نے گاڑی سے ایک قدم باہر نکالا اور ٹھنڈی شام کی ہوا گہری سانس میں بھری۔ پارک توقع سے زیادہ خاموش تھا، صرف چند خاندان بکھرے ہوئے تھے، بچے جھولے پر کھیل رہے تھے اور جوڑے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ جب وہ راستے پر چل رہا تھا اس نے ہر چیز پر دھیان دیا تاکہ کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچے۔ اچانک اپنی نظر کسی کے نظر کے کونے سے اس نے ایک چھوٹی سی شکل دیکھی جو اس کی طرف دوڑ رہی تھی، خوشگوار آواز میں گونج رہی تھی، یمی! اس نے سنا اور پھر مڑ کر دیکھا، بالکل وقت پر کہ ازلینہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی، اس کی چھوٹی بائیں پھیلائی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ پھوٹ پڑی۔ یمل جھک گیا جیسے ازلینہ اس کے پاس پہنچی اور اس سے گلے لگا لیا، جبکہ پیچھے آنے والی مایا کی طرف مختصر سا اشارہ کیا۔ ہیلو ازلینہ، مجھے تمہاری یاد آئی بچی، یمل نے کہا، واقعی حیرت زدہ تھا کہ وہ اسے کتنی یاد کر رہا تھا اور اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا۔ ازلینہ کی نیلی آنکھیں کچھ جوش و خروش سے کھلی ہوئی تھی، چھوٹے ہاتھ اس کے کندھوں پر مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی یاد آیا یمی، کیا تم مجھے دیکھنے آئے ہو؟ اس نے پوچھا، امید کرتے ہوئے کہ یمل کھیل کے میدان میں اس کے لیے آئے۔ یمل ہنس پڑا، ہنسا، سینے میں ایک گرمی محسوس ہوئی جو پورے دن نہیں محسوس ہوئی تھی۔ مجھے بھی تمہیں دیکھنے کی یاد آئی ازلینہ، میں ہوٹل کی کھیل کے میدان جاتا رہا ہوں، امید تھی کہ تم سے وہاں ملاقات ہو جائے، لیکن تم نہیں آئی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ تم یہاں ہو۔ میں ہوٹل میں تھا، یہاں یاد ہے، وہیں رہتا ہوں،
ایسے پوچھا اور اس کے ہونٹ پہ اوپر چھوٹا-سا او بنا۔ ازلینہ نے مسکرا کر خوشی سے کی اور یامین نے اسے نہیں بولا، یہی آتی ہو نا اب میں؟ ازلینہ نے سنجیدہ انداز میں کہا، جیسے کچھ اہم بات بتا رہی ہو۔ اگر دیکھنے نہیں آئے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایسا پوچھا اور یمن ہنسا، شاید میرا دل مجھے تم تک لے آیا ہے، میں گزرتے ہوئے دیکھنے آیا، کیا تمہیں یہاں پسند ہے؟ یمن نے پوچھا جبکہ مایا انہیں دیکھ رہی تھی۔ مایا حیرت سے سوچ رہی تھی یمن اور زلینا کے درمیان کیا تعلق ہے اور زلینا اس سے کیوں اتنی متاثر لگ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر زلینا یہ دیکھے گی کہ زلینا یامی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو کیا سوچے گی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ زلینا پہلے ہی یامی کے بارے میں جانتی ہے، کیونکہ ازلینہ نے اسے یامی کے دوست کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ ازلینہ نے یامی کے سوال پر سر ہلایا، مجھے پسند ہے لیکن پچھلی بار تمہارے ساتھ یہ جتنا مزہ آیا تھا اتنا نہیں آیا، کیا تم اکثر میرے ساتھ کھیلنے آ سکتے ہو؟ اس نے امید سے پوچھا اور یمن نے ازلینہ کی طرف دیکھا اور پھر واپس ازلینہ کی طرف۔ اگر تمہیں ماں ٹھیک ہے اور اسے اعتراض نہیں، میں ہفتے کے دن تمہارے ساتھ کھیلنے آ سکتا ہوں، یمن نے کہا اور ازلینہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہاں، وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے اور اسے اعتراض نہیں ہے، ازلینہ نے پراعتماد انداز میں کہا خوشی سے چمکتے ہوئے۔ یمن نے مایا کی طرف دیکھا اور سوچا کہ وہ ازلینہ کی ماں نہیں ہے، جتنا بھی پوچھنا چاہا بدتمیزی نہ ہو، اس لیے رک گیا ہے۔ پنکی پرومس کرو تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، ازلینہ نے کہا اور یامی کی طرح خیالات توڑ دیے۔ یمن ہنسا، ٹھیک ہے پنکی پرومس، اس نے کہا اور اپنی چھوٹی انگلی ازلینہ کی انگلی کے ساتھ جوڑ دی۔ وعدہ مکمل ہوا، ازلینہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ یمن نے مایا کی طرف دیکھا، کیا تم اپنا نمبر دے سکتی ہو تاکہ میں دن بتا سکوں جب میں ازلینہ کے ساتھ کھیلنے نہ آ سکوں؟ اس نے کہا اور مایا ہچکچا گئی۔ براہ کرم، ازلینہ نے پیاری سی شکل بنا کر اردو بات کی اور مایا نے مجبوراً اپنا نمبر دیا۔ کیا ہم تھوڑا کھیل سکتے ہیں اب؟ اس نے پوچھا اور یمن مسکرایا، ضرور۔ اس نے کہا خوشی کہ وہ اپنے چھوٹے دوست کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔